ہم سنہ 590 تک کچھ نہ کچھ احاطہ کر چکے ہیں۔ یہ بات ہے سنہ 690 کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کیے ہوئے 6واں سال ہے، اور اس کا ماہ ذی الحج کا مہینہ یعنی آخری مہینہ ہے 6 سن نبوی کا۔ حالات دن بدن پہلے سے زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک روز یوں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ دائما ابدا کوہ صفا کے پاس یعنی صفا پہاڑ کے پاس سے گزرے۔ ابو جہل راستے میں مل پڑا، اس کو موقع مل گیا۔ ابو جہل نے جو اس کے منہ میں آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، وہ فارسی میں کہا جاتا ہے جواب جاہلاں باشد خاموشی، کہ جاہلوں کا جواب خاموشی ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم خاموش رہے، کچھ بھی نہ کہا۔ اس کے بعد اس کی مزید ہمت بڑھی۔ کہنا بہت آسان ہے، سننا بھی بہت آسان ہے، لیکن اس نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے مارا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خون جاری ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی جواب نہ دیا، خاموشی سے وہاں سے چل دیے۔ وہ جا کے قریش کی مجلس میں بیٹھ گیا، اپنی بڑکے مارنے لگ پڑا کہ آج تو میں یہ کام کر کے آیا ہوں۔ یہ سارا کا سارا منظر عبداللہ بن جدعان کی جو نوکرانی تھی، لونڈی تھی، وہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت سیدنا شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شکار کے شوقین تھے، روزانہ شکار کے لیے نکل پڑتے تھے۔ روزانہ وہ شکار کھیل کے کمان اپنے گلے میں ڈالے بڑے آرام سے خرامہ خرامہ چلتے آ رہے تھے۔ وہ لونڈی نے جا کے کہا، اے ابو عمارہ، آپ کی کنیت ہے، تجھے پتہ ہے آج تیرے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا ابو جہل نے؟ ابو جہل نے اس کو پتھر مارا، اس کو باتیں کہیں، اس نے تو کوئی جواب نہیں دیا، وہ تو چلا گیا خاموشی سے، لیکن اس طرح ابو جہل نے کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ اسی طرح دوڑ پڑے، رکے نہیں، بغیر توقف کیے تہیہ کر لیا کہ میں ابو جہل کا سامنا ہو جائے، میں نے آج اس کو چھوڑنا نہیں، اس کی میں نے مرمت کرنی ہے۔ پہنچے حرم میں، صحن حرم میں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہی کمان تھی، اور ایسے الفاظ میں اسے للکارا کہ وہ الفاظ میں آپ سے کہہ نہیں سکتا۔ اس طرح غصے میں للکار کر وہی کمان اس کے سر پہ دے ماری، اس کا سر کھول دیا۔ جب اس کا سر پھڑا نا تو اسے کہنے لگے، تجھے شرم نہیں آتی بزدل؟ تو ایسی حرکت کر کے آیا؟ تو میرے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ، میں تجھے ہلاک نہ کر دوں، تجھے مار نہ دوں تو پھر کہنا۔ اب ابو جہل کا بھی وہاں پہ حلقہ احباب تھا، وہ کھڑا ہوا سارا کا سارا، تو ابو جہل نے ان کو روک دیا، نہیں یہ صحیح ہے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح ہے۔ بحث ہو رہی تھی تو اب حضرت حمزہ کہنے لگے، سن لے اے خدا کے دشمن، میں بھی کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ بات تو کہہ دی، اس وقت تو محبت میں آ کے، جوش محبت میں آ کے یہ جملہ کہہ دیا، وہ سارے کے سارے خاموش ہو گئے کہ اتنی بڑی بات ہو گئی۔ مستدرک حاکم کے اندر جملہ ملتا ہے، جب یہ وہ بات کہہ کے رات گھر میں آئے نا تو دل میں خیال آیا، وسوسے آئے دل میں، انت سید قریش۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت نمبر ہے 4878۔ کہتے ہیں انت سید قریش، تو سردار ہے قریش کا، تو نے ایسے ہی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، اتنی بڑی بات تو نے کر دی۔ دل میں نا خیال سا آیا، وسوسہ آیا، اور پھر ایک جملہ امام حاکم نشاپوری نے لکھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی، اللہم ان کان رشدن
فاجعل تصدیقہ فی قلبی وَإِلَّا فَاجْعَلْ لِي مِمَّا وَقَعْتُ فِيهِ مَخْرَجًا۔ اے باری تعالیٰ، اگر یہ ہدایت ہی ہے جو میں نے آج زبان سے اقرار کیا، اگر یہ ہدایت ہی ہے تو اس کی تصدیق میرے دل میں ڈال دے، اس کی تصدیق میرے دل میں ڈال دے، ورنہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا فرما۔ اب یہ خیال دل میں لیے رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں صبح حاضر ہو گئے۔ ساری رات بے چینی سے، بے آرامی سے گزارنے کے بعد جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے بھتیجے، میری تو ساری رات ایسے گزری ہے۔ ہماری اسکول کی کتابوں میں یہ جملہ ملتا ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا بھتیجے اب خوش ہو، تو اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا اگر آپ کلمہ پڑھ لیں تو مجھے اس سے زیادہ خوشی کی بات کوئی نہیں ہوگی۔ تو جا کے کہتے ہیں کہ یہ وسوسہ ساری رات مجھے تنگ کرتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ و نصیحت کی، باتیں سمجھائیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بالکل صاف ہو گیا اور آپ نے کہا کہ اے بھتیجے، اللہ کی قسم ہے اب جو مرضی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا جس دین میں اب میں داخل ہو چکا ہوں۔ یہ وہ دن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی تسلی ہوئی اور معاملات کسی حد تک سنبھلے۔ یہ بات ہے سنہ 6 نبوی کی۔ اس کے 3 دن بعد 6 نبوی میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوتے ہیں، جن کو امام حاکم نے پھر پورا باب باندھا، اسد اللہ، اللہ کا شیر، رسول اللہ کے شیر، یہ ان کا لقب ہے، اللہ کے شیر اور رسول اللہ کے شیر، اسد اللہ و اسد رسولی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے 3 دن گزرنے کے بعد ایک معاملہ ایسا ہوا، امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کیا، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ میں نے دل میں تو میرے دشمنی تھی، تو میں نے سوچا کہ آج میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھنے کے لیے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھنے کے لیے مسجد حرام کی طرف چل پڑا۔ میں نے دیکھا تو رسول اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے وہاں موجود ہیں، اور میں نے کہا آج میں کچھ باتیں کروں گا، آج تو نہیں معاملہ جانے دوں گا ایسے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے اور میں پیچھے کھڑا تھا۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت نمبر ہے 107۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں پیچھے کھڑا تھا اور رسول اللہ علیہ السلام سورہ حاقہ کی الحاقہ ملحاقہ، کیا منظر ہوگا۔ حضرت عمر فاروق پیچھے کھڑے کہنے لگے دیکھا ہو نہ ہو یہ شاعر کا کلام ہے، ہو نہ ہو یہ، ہم یہ حدیث پڑھ چکے ہیں صبح کے درس میں مسند احمد میں، ہو نہ ہو یہ شاعر کا کلام ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے زبان سے تلاوت کے الفاظ ارشاد فرمائے انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ معزز فرشتہ کا لایا ہوا کلام ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں، لیکن تم بہت تھوڑے ہو جو ماننے والے ہو۔ کہاں ہیں یہ شاعر نہیں، یہ تو کاہن ہے، دل کی بات بھی جان لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگلی آیہ مبارکہ پڑھی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، لیکن تم نصیحت بہت تھوڑے ہو جو قبول کرتے ہو۔ کہنے لگا ہے حضرت عمر فاروق کے دل میں خیال ہے یہ کیا بات ہوئی۔ میں کہنے لگا یہ شاعر ہے، آپ آگے کھڑے ہیں، آپ نے آیہ مبارکہ پڑھی کہ یہ شاعر کا کلام نہیں، میں نے کہا کاہن ہیں تو آپ نے اگلی آیت پڑھی کہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ اور سورہ حاقہ کی یہ آیات بہت ہی سخت جلالی آیات ہیں،
جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ اللہ نے فرمایا یہ رب کا کلام ہے، اگر یہ اپنی طرف سے کوئی بات کہتے تو ہم ان کا ہاتھ کاٹ دیتے۔ یہ رب کا کلام ہے۔ یہ جملے سنے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک محبت کا ایک عنصر جو تھا پیدا ہو گیا، لیکن فوقع الاسلام فی قلبی کل موقع، ایک معاملہ تو پیدا ہوا اسلام کا لیکن پوری طرح نہیں ہوا، کچھ نہ کچھ تو جھکاؤ ہوا لیکن پوری طرح نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز بڑے غصے کے عالم میں نکلے، اور بڑا مشہور واقعہ ہے، تلوار ہاتھ میں پکڑی ہے، جا رہے ہیں کہ آج تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اس طرح کر کے آؤں گا، آج تو نہیں میں چھوڑوں گا۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو اے عمر، ننگی تلوار لیے، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں آج میں اس طرح کر کے آؤں، میں وہ الفاظ نہیں کہتا، آپ سارے جانتے ہیں، میں اس طرح کر کے آؤں گا آج۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو جا کے، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو جا کے۔ کہا وہاں کیا ہوا؟ کہا دیکھو تمہاری بہن، تمہارا بہنوئی، وہ بھی انہی کے دین کے اوپر ہے جن کو تم نقصان پہنچانے کے لیے برے ارادے سے جا رہے ہو۔ اب وہاں جانا چاہتے تھے، وہاں جانے کے بجائے اس طرف چل پڑے۔ اب گھر کے قریب پہنچے تو حضرت سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے، ان کا معمول تھا، وہ انہیں قرآن پڑھانے کے لیے آتے تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، حضرت خباب بن ارت جو تھے وہ سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ دو صورتیں آج ہم نے ان کا ذکر کیا، سورہ حاقہ اور دوسری سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے، اور اب جب وہ الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی، آپ کے کانوں میں بھی سنے وہ الفاظ، لیکن جب دروازے پر دستک دی تو حضرت خباب بن ارت وہیں چھپ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے کچھ دھیمی دھیمی سی آوازیں سنی ہیں تمہاری، بتاؤ سچ سچ کیا کر رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں کر رہے تھے۔ کہا کچھ تو کر رہے تھے، اب پتہ تو انہیں بھی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی کو مارا۔ بہن آگے آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کو بھی مارا۔ پھر دل میں شرمندگی ہوئی کہ بہادر اس طرح نہیں کرتے، بہادر اس طرح نہیں کرتے، بہنوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ لیکن اس بہن نے ایک جملہ کہا تھا جو بعض اصحاب سیر نے نقل کیا کہ اے عمر، جس باپ کا خون تمہاری رگوں میں ہے تو اس باپ کی میں بھی بیٹی ہوں، اگر تم بہادر ہو تو پھر میں بھی بہادر ہوں۔ اور پھر یہ جملہ کہا کہ اگر تم جس دین پر ہو وہ دین جھوٹا ہو اور جس دین پر میں ہوں وہ دین سچا ہو تو سنو پھر میں تمہیں بتاتی ہوں۔ دوبارہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن جن کا نام اصحاب سیر نے فاطمہ نقل کیا ہے، انہوں نے کہا سنو اے عمر، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب بہن کی یہ باتیں سنی تو عمر کہنے لگے بہنا مجھے بھی تو دکھاؤ وہ کلام کیسا ہے، میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں نہیں، یہ جملہ بہت اہم ہے، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کر کے آؤ، پہلے غسل کر کے آؤ۔ کیوں؟ اس کلام کو صرف پاکیزہ لوگ چھو سکتے ہیں، تمہیں ایسے ہاتھ نہیں لگانے دوں گی۔ ایسے موقع پر بھی تعلیم اسلام کا جو خیال رکھا گیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غسل کیا، کتاب پکڑی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، پڑھتے رہے۔ جب یہاں پر پہنچے نا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے لیے میرے ذکر کو، نماز کو قائم کرو۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یہ تو کلام بڑا عمدہ ہے، بڑا محترم کلام ہے، مجھے پتہ بتاؤ رسول اللہ علیہ السلام کہاں ہیں۔
مجھے لے کر چلو۔ اب حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے وہ بھی نکل آئے، کہنے لگے اے عمر، جمعرات کے دن رسول اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اے اللہ 2 عمر ہیں، عمر بن خطاب، عمر بن حشام، ان میں جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو عزتیں عطا فرما۔ مجھے لگتا ہے خباب کہتے ہیں عمر تمہارے حق میں وہ دعا قبول ہو چکی ہے، تمہارے حق میں وہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لے کر وہاں چل پڑے جہاں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم موجود تھے صحابہ کے ہمراہ، وہاں حضرت حمزہ بھی موجود ہیں، وہاں اب جب گئے باہر سے پتہ چلا کہ جی عمر آئے ہیں، اب سارے صحابہ کو پتہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ نزاکت والا ہے، کوئی دوستی والا ماحول تو نہیں ہے، سب کے سب جو تھے وہ سمٹ گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آنے دو، اگر خیر کے ارادے سے آیا ہوگا تو خیر دے دیں گے، اور اگر برے ارادے سے آیا ہوگا واللہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اتاروں گا۔ یہ جملے جو ہیں یہ یاد رکھنے والے ہیں۔ حضرت حمزہ نے فرمایا اسی کی تلوار سے پھر اسی کی گردن اتاروں گا، اسی کی تلوار سے اس کو ماریں گے، آنے دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اصحاب سیر نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے اور تلوار کا جو پرتلا ہوتا نا اسے پکڑ کر جھٹکا دیا، فرمایا عمر کس وقت باز آؤ گے، کب باز آؤ گے؟ یہ جملہ کہنا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب 2 بہادر شخصیات حضرت حمزہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں جب جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا تو صحابہ نے اس قدر بلند آواز سے اللہ اکبر کہا کہ یہ آواز جو تھی مسجد حرام تک گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے مکے میں؟ دل میں خیال آیا کہ سب سے بڑا دشمن ابو جہل ہی ہے، ابو جہل کے پاس جاتا ہوں۔ ابو جہل کے پاس گئے، ابو جہل نے کہا اہلا و سہلا مرحبا، کہنے لگا سن میں تجھے بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں۔ ابو جہل کو بنی کچھ نہ، ابو جہل جو تھا فوراً دروازہ بند کر لیا، کہا تیرا ایسا ہو جائے معاملہ، یہ مجھے خبر سنانے آیا تھا، اندر چلا گیا۔ اب معاملہ سمیٹتے ہوئے آخر میں بات یہاں آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر عبادت بھی کرنی تو کیا کرنی، کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ اب کہا سچے ہیں، کہا پھر چلو پھر آج باہر چل کے عبادت کرتے، آج حرم میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ اب یہ 2 صفیں نکلی، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب ہم چل رہے تھے نا تو جس طرح آٹے کی چکی سے چلنے سے غبار اٹھتا ہے نا، تو اس طرح ہمارے پاؤں سے دھول اٹھ رہی تھی۔ تو ایک صف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسری صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوں یہ باہر آئے اور باہر آ کے پھر نماز ادا فرمائی۔ اب پھر ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب آئے نا، بعد میں آپ نے اعلان فرمایا اپنے مسلمان ہونے کا، تو لڑائی تو ہوئی، آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا اس موقع پر، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر فراست سے، بصارت سے، بصیرت سے نوازا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ان کا مقابلہ ہوا، تھک ہار کے وہ بھی تھک کے بیٹھ گئے، یہ بھی تھک کے بیٹھ گئے، اس قدر آپس میں جھگڑا ہوا کہ جھگڑا کرنے والے بھی تھک گئے۔ اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ دب جاتا تھا، لیکن جب یہ دونوں فریقین تھک گئے، حضرت عمر نے کہا واللہ ہم 300 ہوتے یا تم مکہ سے نکلتے یا ہم پھر تمہیں نہ چھوڑتے، ایسا کوئی نہ کوئی معاملہ ہو جاتا، ہم 300 ہوتے تو پھر تمہیں بتا دیتے کہ کیا معاملہ ہے۔ کتنے ہوتے؟ 300 ہوتے۔ اگر ہم 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر معاملہ پتہ چل جاتا، یا تم ہوتے یا ہم ہوتے۔ تو جنگ بدر میں مسلمان کتنے تھے؟
یہاں سے اسلام کی فتح کا وہ بیج بو دیا گیا کہ پھر وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوا۔ یہ جملے ہیں حضرت عمر فاروق کے، اور اصحاب سیر سارے کہتے ہیں کہ کتنا کنفرم معین آپ کے الفاظ ہیں کہ 300 ہوتے نا ہم تو تمہیں بتا دیتے۔ تو پھر بدر میں 300 تھے اور پھر ان 300 نے بتا دیا کہ بہادری کس کا نام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ کوئی ایسا بندہ تلاش کیا جائے جو بندہ باتونی ہو اور ہر جگہ جا کے وہ باتیں کرتا ہو۔ تو کوئی ایسا بندہ تلاش کیا جائے جو ہر جگہ جا کے باتیں کرتا ہو، سب لوگوں کو بتاتا ہو۔ اب یہ سیرت کے سچے موتی ایک کتاب ہے، اس کو اہل حدیثوں کے بڑے مشہور اہل قلم اور اہل علم ہیں، امیر حمزہ، انہوں نے یہ جملہ لکھا، باقی اصحاب سیر نے بھی لکھا، لیکن انہوں نے اس کو جدید رنگ دیا، میں وہ ذکر کر رہا ہوں آپ کو بتانے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے میڈیا کا استعمال کیا۔ کیا کیا؟ میڈیا کا استعمال کیا۔ وہ کہنے لگے کوئی ایسا بندہ جو بات کو سب سے زیادہ پھیلانے کا ملکہ رکھتا ہو، جو ہر جگہ بات کرتا ہو، جس کو جگہ جگہ بات کرنے کی عادت ہو۔ تو بتایا گیا بھی جمیل نامی ایک بندہ ہے جس کو یہ عادت ہے کہ وہ ہر جگہ لوگوں سے باتیں کرتا پھرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جمیل سے کہا، جمیل سن لے، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اب جمیل نے یہ بات سنی تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں وہ آگے آگے اور میرے ابا پیچھے پیچھے۔ وہ اس نے جا کے صحن حرم میں شور مچا دیا، لوگوں سنو، عمر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو اس کے الفاظ ہے جمیل کے، عمر بے دین ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے تھے، کہا نہیں نہیں، بے دین نہیں ہوا، اب تو صحیح دین پر آیا ہوں۔ سارے خبر پھیل گئی۔ اب جب سارے خبر پھیل گئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں اس کے بعد سے ہم پھر کمزور نہیں ہوئے، یعنی اس کے بعد سے پھر عزتیں اللہ تعالیٰ نے مسلسل ہمیں عطا فرمانا شروع کر دی۔ یہ دو شیر جو تھے اسلام کی حلقے میں آ گئے۔ اب یہ جو جمیل نامی شخص تھا، اس کو عادت تھی ہر جگہ پر بات کرنے کی، ہر جگہ پر بات پھیلانے کی۔ اس حوالے سے اب اس کو جدید رنگ میں یہ دیا گیا کہ میڈیا کا استعمال۔ بات ایک نکلی، حضرت عمر نے جدید ذرائع کو استعمال کس رنگ میں کیا کہ جمیل کو بتایا کہ یہ سب جگہ کا خبر پھیلا دے گا۔ میڈیا بھی اسی طرح کرتا ہے کہ سب جگہ وہ خبر پہنچ جاتی ہے، یعنی اس بات کو ہر بندے تک پہنچانا ممکن نہیں ہوتا، لیکن جدید ذرائع ہمارے پاس جو میڈیا کی صورت میں ہے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو مقصد اور جو فلسفہ پیش کیا تھا، اس سے جو مقصد ثابت ہوتا ہے۔ اب کیا سوشل میڈیا کا استعمال جائز ہے؟ میں آخری چند ایک اہم گزارشات واقعہ سمیٹ کر سنہ 6 نبوی میں ذی الحج کے مہینے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو آپ سے اہم بات کرنی ہے، مفتی مدیب الرحمان صاحب زیدہ مجدہ سے سوال ہوا کہ جی کیا سوشل میڈیا فیس بک ہے یا دیگر سوشل میڈیا، اس کا استعمال کرنا کیسا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے۔ تو مفتی صاحب نے جواب دیا کہ ٹیلی ویژن، فیس بک، سوشل میڈیا یہ دو دھاری تلوار ہے۔ کیا ہے؟ اس کا مثبت اور منفی دونوں طرح اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ مثبت طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، پازیٹیو وے میں، اور نیگیٹو وے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں مقاصد خیر کے لیے ان چیزوں کا استعمال جائز اور مباح ہے، مقاصد خیر کے لیے۔ اور پھر آخر میں یہ فرمایا کہ اگر کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اسے استعمال کرتا تو یہ مستحسن ہے، یہ اچھی بات ہے۔ ہم اسی فتوے کے مطابق یہ کام کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا ہے، یہ فیس بک پر لائیو ہم لوگ جاتے ہیں روزانہ، یہ اس نقطہ نظر سے کہ ہماری بات جو ہے وہ سب جگہ پہنچ جائے، کہ اگر باطل جو ہے وہ اپنے افکار و نظریات پھیلا رہا ہے تیزی کے ساتھ، تو ہمیں بھی ان جدید ذرائع کا استعمال کرنا چاہیے جو ذرائع رائج ہیں بات کو پھیلانے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم بات، ہمارے ہاں جو قباحتیں ہیں، دیکھیے
کچھ نہ کچھ جب کوئی کام شروع ہوتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ خرافات بھی داخل ہو جاتی ہیں، اور ان خرافات کو دیکھیں، جب آپ گندم خریدتے ہیں تو گندم کے ساتھ روڑ بھی آتے ہیں، جو کے دانے بھی آتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں، گندم سے وہ دانے اور روڑ وغیرہ، چاول لاتے ہیں تو چاول سے وہ روڑ وغیرہ کیا کرتے ہیں، تو کسی خیر کے کام سے اس طرح کی خرافات کو نکالنا یہ ضروری ہے، ورنہ وہ خرافات بھی لوگ یہ سمجھیں کہ شاید یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ مفتی منیب الرحمن صاحب تفہیم المسائل کی جلد نمبر 9، مفتی صاحب سے سوال ہوا کہ جی جا بجا آج کل گنبد خضرا کی شبیہ بنی ہوئی ہوتی ہے اور تشبیہ جو ماڈل بنے ہوئے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں بازاروں میں کہ اور ان ماڈلوں کو جو رکھا جاتا ہے، اب ایک بات بہت اہم ہے کہ شبیہ کا حکم اصل والا تو نہیں، لیکن اس کی تعظیم اور تکریم تو اصل کی طرح ہی کی جاتی ہے، اصل کے زمرے میں ہی آتی ہے۔ کوئی بھی آپ کے سامنے اگر ماڈل آ جاتا ہے تو کیا آپ اس کی تعظیم نہیں کریں گے، اس کی تکریم نہیں کریں گے؟ ہم تو اس قدر تعظیم و تکریم کرتے ہیں کہ اگر مصلے کے اوپر بھی تصویر بنی ہو تو ہم اس کے اوپر بیٹھنا پسند ہے، ہم اس کے اوپر نہیں بیٹھتے، تو ہمارے ہاں اس کی شبیہ کی تعظیم کی جاتی ہے۔ تو مفتی صاحب نے اس حوالے سے فرمایا کہ کہنے لگے یہ جو ہمارے ہاں ماحول چل پڑا یہ درست نہیں۔ اس کے بعد مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ سوال یہ ہوا تھا کہ بڑا بڑا پیچھے فلیکس لگے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر خانہ کعبہ کی شبیہ بنی ہوتی ہے، گنبد خضرا کی بنی، تو اس کی طرف پیٹ کر کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے یہ درست ہے، لیکن کہا نعت خوانوں، واعظین اور پیران عظام کی تصاویر پر مشتمل لاکھوں روپے کے جو پینا فلیکس آویزاں کیے جاتے ہیں تصویر کے حکم سے قطع نظر ہو کے، جملہ بہت اہم ہے کہ نعت خوانوں، واعظین اور پیران عظام کی تصاویر پر مشتمل لاکھوں روپے کے جو پینا فلیکس آویزاں کیے جاتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ اسراف ہے۔ ہمارے نزدیک یہ کیا ہے؟ اسراف ہے، کیونکہ عوام یہ رقم دین کے نام پر دیتے ہیں، عوام یہ رقم دین کے نام پر دیتے ہیں اور اسے دین کے ترجیحی مصارف پر صرف کرنا چاہیے۔ جلسے کے لیے تو اعلان اور اطلاع عام مقصود ہوتی ہے، وہ کم سے کم مصارف پر ہونی چاہیے، لہٰذا جس انداز سے یہ اسراف ہو رہا ہے یہ ناجائز و ناپسندیدہ ہے۔ لوگوں سے پیسے لیے جا رہے ہیں اور اس لوگوں سے پیسے لے کر پینا فلیکس جو ہیں وہ چھاپے جاتے ہیں اور پھر ان کو لگایا جاتا ہے۔ مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ کیا ہے؟ اسراف ہے، یہ کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے، اسراف ہے۔ قرآن کریم نے فضول خرچی کرنے والوں کے بارے میں جو جملہ ارشاد فرمایا وہ بہت اہم ہے۔ اب یہ تعویل نہ دی جائے کہ یہ نیکی کے کام پہ خرچ کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے اس بارے میں وضاحت کر دی بھی، اعلان مقصود ہے نا، اطلاع مقصود ہے، تو اس کے لیے کم سے کم خرچہ کرنا چاہیے تاکہ اطلاع اور اعلان ہو جائے۔ اصل مقصود تو دین کی تبلیغ ہے، اس پر وہ خرچ کیا جائے۔ پھر مفتی صاحب نے یہ لکھا، محافل میلاد کے نام پر مقدس محافل کی آڑ میں بڑے بڑے کاروبار کیے جا رہے ہیں۔ بعض مقامات پر نعت خوانوں، شعلہ بیان مقررین جن کی اکثریت موضوع روایات کا سہارا لیتی ہے، ان کی بکنگ ہوتی ہے ایجنٹوں کے ذریعے لاکھوں میں۔ اب اگلا جملہ بڑا اہم ہے، کسی زمانے میں شہر بھر میں سیاسی لیڈروں کی بڑی بڑی قداور تصاویر لگائی جاتی تھی، اب واعظین اور نعت خواں حضرات کی تصاویر صرف بازاروں چوراہوں تک محدود نہیں بلکہ مساجد کے صدر دروازے پر بھی آویزہ نظر آتی ہے۔ کہا یہ اس کے بارے میں مفتی صاحب نے لکھا، جب ابتذال فضول خرچی اس حد تک پہنچ جائے تو علماء کرام کو تمام مصلحتوں سے بالا تر ہو کر شدت کے ساتھ اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ کون آواز اٹھائے گا؟ اور مصلحتوں سے بالا ہو کر، مصلحت کا لحاظ نہیں رکھیں گے۔ اب ہم نے تو الحمدللہ مسجد کی دیوار پر لگنے کوئی نہیں دیا، لیکن آپ دیکھیں بعض مساجد میں واللہ وضو خانے تک، اندر کی جگہوں تک مساجد جو ہیں وہ محفوظ نہیں رہی، بلکہ بعض میں تو جہاں نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے آگے بھی وہ فلیکس ٹانگے ہوتے ہیں جی جلوس کے، محافل کے، اور اس پہ تصاویر لگی ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں کوئی بات کہہ دے صحیح تو ہمارے یہاں فتویٰ جو ہے وہ بڑا اونچے درجے کا دیا جاتا ہے۔ لیکن بات کو سمجھیے۔ اور پھر یہ اصلاح عقائد و اعمال مفتی صاحب کی کتاب ہے، اس میں لکھا، ہماری محبت کا تعلیم
جو ہماری محبت کا تعلیم نبوی کے مطابق ہونا ضروری ہے. ہماری محبت تعلیم محبت ہو لیکن تعلیم نبوی کے مطابق ہو. مقدس محافل میں موضوع روایات پیش کرنے، مساجد کے اندر اور دروازوں پر تصاویر آویزاں کرنے، یہ جو معاملہ ہے، اور میلاد کے نام پر کاروبار، معروف گانوں کی طرز، اس پر نعت خوانی، موسیقی کے آلات، دف اور ڈھول کا استعمال. ہمارے یہاں محافل ہوتی ہیں اور بیڑا غرق کر دیا ان جہلاء نے کہ وہ دف کے ساتھ نعتیں پڑھتے، اور اس پر مزید ستم بالائے ستم کے خواتین کو بلا کر میلاد کروایا جاتا ہے، وہ دف کے اوپر نعتیں پڑھتی. کہا کہ معروف گانوں کی طرز پر نعت خوانی، موسیقی کے آلات، دف ڈھول کا استعمال کرنے، منوں کے کیک کاٹ کر اہل ثروت کی ذاتی تشہیر کی خواہش کی تکمیل. منوں کیک کاٹے جاتے ہیں، منوں کے کیک کاٹ کر اہل ثروت کی ذاتی تشہیر کی خواہش کی تکمیل وغیرہ ایسے امور ہے جس کی روک تھام ضروری ہے، جس کی روک تھام ضروری ہے. پھر علماء وقت سے درخواست کی مفتی صاحب نے کہ تمام مصلحتوں سے بالا تر ہو کر حکمت و اخلاص کے ساتھ ان منکرات کے خلاف آواز اٹھائی جائے. سو ہم نے آواز اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے. جو کام جائز ہے وہ جائز رہے گا، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہی رہے گا. کسی بڑے کے کرنے سے وہ کام جائز نہیں ہو جائے گا. کل کو کچھ بڑے لوگ بھی یہ کام کرنے لگ پڑیں گے تو پھر ان کو کیا کہیں گے ہم؟ ہر ایک کی ذاتی تشہیر کی خواہش ہوگی، اور یہ کام تو ہر بندہ کر سکتا ہے. اس لیے ان معاملات میں نزاکت از حد ضروری ہے. دیکھیے قرآن کا ایک اصول ہے، اس کو اگر میں مثال دے کر سمجھاؤں تو آپ بچے کیا ڈر ہوتا ہے نا سیڑھیوں سے گرنے کا، تو آپ کہتے ہیں سیڑھیوں کے نزدیک بھی مت جانا. یہی کہتے ہیں نا، یہ تو نہیں کہتے بھی سیڑھی کے اوپر کھڑا ہو جاؤ. آپ کیا کہتے ہیں؟ سیڑھیوں کے کہیں گر نہ جاؤ. تو جو بات باطل تک لے جانے کا ذریعہ بنے اس کو بھی شریعت مطہرہ نے سد ذرائع کا نام دیا، اس سے بھی منع کیا گیا. اللہ سے دعا کریں ہماری یہ خرافات ختم ہو جائیں. واللہ باللہ تاللہ یہ جو پورا زور لگا رہے ہیں محافل میلاد کو بدعت کہہ کر فتوے جاری کر رہے ہیں، ان کا منہ بند ہو جائے گا، ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، ان کے قلم بند ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے اس میں یہ غیر شرعی جو معاملات ہیں وہ داخل کر لی، جو اصلاً جائز نہیں ہے کہ جی بازار بند کر دیے جائیں اور پھر اس میں عورتوں کو بھی نکال کر دکھایا جائے، اور بے پردگی اور بے حرمتی جو ہو، ماڈل جو ہیں وہ نالیوں پر رکھے جائیں، اور پھر بعد میں کیا کیا جائے. اور اب تو یہ بھی سننے میں آیا کہ جو غباریں ہیں ان غباروں کے اوپر بھی جشن آمد مصطفیٰ اور مرحبا کے الفاظ اور یا رسول اللہ کے الفاظ لکھے ہوئے. وہ غبارے کہاں جائیں گے؟ ہم تو 14 اگست کی جھنڈیوں کا جو حال کرتے وہ آپ سے ڈھکا چھپا نہیں، اور اس کے بعد جو حال ہوگا جھنڈیوں کا آپ نے لگائی ہیں اس کو بعد میں اتار کے حفاظت کے ساتھ رکھیں، اس کی بے ادبی نہ ہو تاکہ دوسروں کو موقع نہ ملے. اللہ سے دعا کریں کہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں یہ دن منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی